جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہوتا ہے اسے فالو کرنا زیادہ ضروری ہے. اور ٹریٹمنٹ پروٹوکول یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر والوں کو پش کرتے 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 دیوار کے ساتھ لگا دیں. گیو دیم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. وہ پش بن جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات کریں, پش مت کریں. اگر آپ پش کریں گے تو لوگ جو تھوڑا بہت سیکھنے کے لیے تیار ہیں وہ نہیں ہوں گے, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. یعنی میں نے ایک چیز کرنا شروع کی کہ جو میرے آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ سیشن ہے تو میں نے اس میں ایک چیز کرنا شروع کی کہ کچھ میں کاؤنسلنگ کروں, کچھ میں ہوم ورک دوں. یعنی ہفتے میں 3 دن کاؤنسلنگ کرنے کی بجائے میں نے سوچا کہ میں 1 دن کاؤنسلنگ کروں اور باقی کے ہفتے کے لیے میں ہوم ورک دے دوں, اور میں وہ لنکس دے دوں, وہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں دے دوں, اور وہ کوئی اسائنمنٹ دے دوں, اور پھر میں ان کو ہفتے بعد بلاؤں. تو مجھے بتائیے کہ اس کی نیت کیا ہے میری, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سیشن کی بجائے میں 1 کروں ہفتے کا اور باقی ان کا ہوم ورک دے دوں, اور یہ ہوم ورک کر کے آئیں, اپنے ہاتھوں کر کے آئیں, اور 2 سیشن کی کاسٹ بھی ان کی بچے, اور یہ زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے % ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ ہوم ورک کر کے آتے ہیں؟ 10%. اور باقی کے جو 90% ہے وہ پھر آتے ہی نہیں. وہ آتے ہی نہیں. جس نے ہوم ورک نہیں کیا وہ آئے گا ہی نہیں, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہوم ورک کیا, اور شرمندگی کی وجہ سے وہ پھر جائے گا ہی نہیں. اور زیادہ تر بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں اور کلاس میں نہیں جاتے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹیچر کا کام کر کے کلاس میں نہیں جانا ہوتا, لہٰذا وہ کلاس میں ہی نہیں جاتے. سو جو پروٹوکول ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ویل کو ری انوینٹ کریں. ویسے میرے ذہن میں بہت خیال آتے ہیں, میرا تو دن رات سوچنا ہی ہے یہ نا. مثلا آج کل میرے ذہن میں جو خیال ہے وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں. میرے ذہن میں خیال ہے کہ کوئی ایسا ہمارا ٹریٹمنٹ سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں والدین کو داخل کیا جائے. بس نہیں, وہ تو آپشن ہے نا, وہ تو آپشن ہے نا. وہ تو مری میں اور کراچی میں آپشن ہے کہ رہنا تے رہ لو, وہ تو یہاں بھی ہے. دیکھو وہ تو لیکن یہ پروٹوکول کہیں ہے نہیں. یا تو پھر میں اگر حق دیکھو نا, اگر تو میرا 45 سال کام کرنا مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں کچھ اپنا بھی ڈال دوں بیچ میں, تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ یہ چیز ڈالوں کہ میں کہوں کہ جی پیشنٹ کی کوئی ضرورت نہیں, فیملی کو داخل کر لیں, میاں بیوی آ جائیں جو ماں باپ ہیں یا پیشنٹ کی بیوی یا خامد, اور ان کو ہم کاؤنسلر ہی بنا دیں. ان کو ہم اس سطح پہ لے آئیں کہ نہ وہ انیبلنگ کریں, نہ وہ پرووکنگ کریں, اور وہ کیسے بات چیت کریں, وہ اگزامپل سے لیڈ کریں, وہ مریض کے لیے اچھے جذبات پیدا کریں اس کے لیے اور اپنے دل میں بھی. اور یہ سب چیزیں دنیا میں کبھی پہلی دفعہ ہوتی ہیں. اور میں ابھی بھی یہ جانتا ہوں کہ کسی اور مجبوری کی وجہ سے کوئی اگر ولنگ ویز میں ٹھہرتا ہے ریس کورس والی جگہ پہ, ٹھہرتا وہ کسی اور مجبوری سے ہے, لیکن فائدہ جو اس کو پہنچتا ہے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہے. ولنگ ویز میں جو گھومنا پھرنا ہے, کیفیٹیریا میں بیٹھنا ہے, کوریڈور میں گھومنا ہے, اوپر جانا ہے, نیچے جانا ہے, یہ دیواریں بھی آپ کو کہانیاں سناتی ہیں. کیونکہ یہاں آپ ایسے ہی ایک چکر لگا لیں, آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے. آپ یہاں آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے کھا پی رہے ہوتے ہیں, آپ کافی کچھ سیکھ نہیں چکے, ہر چیز سیکھ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو پیرنٹس کا کاؤنسلر بننا, پیرنٹس کا معالج کا درجہ حاصل کر لینا, یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے 4-5 سال کا جو کہ ناکامی کا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جس بندے کو ہوتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے وہ مجھے ہوتا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر میں اس پروفیشن میں نہ ہوتا اور یہ کام اتنے عرصے سے نہ کر رہا ہوتا تو میرا کیا بنتا.
میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مجھے اندازہ ہے ویسے, میں بتانا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس شعبے میں ہونا, اس کام میں ہونا, اس چیز کا حصہ ہونا, یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. یہ ہمارے جو لوگ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں جب میٹنگیں کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کے منہ سے یہ بات نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ اس دنیا کے چیلنجز کے لیے, اس دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤن سے ڈیل کرنے کے لیے جس قدر مدد چاہیے وہ ہر اس بندے کو ملتی ہے جو کہ ولنگ ویز کا کسی طرح سے حصہ بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو پہلی کار بنی تھی امریکہ میں, اس کے پہیے کس چیز کے تھے؟ لوہے کے. لوہے کے, وہ چلتی نہیں تھی صحیح, پھر لکڑی کے. تو آج جس طریقے سے ٹائر ہیں ان کا کوئی تعلق تھا اس کے ساتھ؟ اور یہ 100 سال پرانی بات ہے, کوئی بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. تو یہ جو دوائیاں ہیں جنہیں فرسٹ جنریشن کہا جاتا ہے وہ 1948 میں آئی, اس کے بعد سیکنڈ جنریشن, پھر تھرڈ جنریشن سیفٹی کے اعتبار سے. لیکن ظاہر ہے ایک پیشنٹ کا ذہن جو ہے وہ تحفظات کے ساتھ چلتا ہے, اور اس کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ اس کا جو دماغ ہے وہ اس کے مائنڈ کے نیچے نہیں ہوتا, اوپر ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے دو چیزیں ہیں, ایک برین ہے, ایک مائنڈ ہے. اور مائنڈ کو ہونا چاہیے اوپر اور برین کو ہونا چاہیے اس کے انڈر. لیکن سم ہاؤ کسی کوتاہی کی وجہ سے برین جو ہے وہ مائنڈ کے اوپر دعویٰ جمانے لگتا ہے. جیسے پرائم منسٹر کے نیچے ہونا چاہیے آرمی چیف, پر سم ہاؤ آرمی چیف پرائم منسٹر کے نیچے نہیں جانا چاہتا, جس سے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کئی ملکوں میں ہوتا ہے, ہمارے ملک میں اگر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, لیکن کئی ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. جان بھی بچانی ہوتی ہے بھائی. جی, تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کے مائنڈ کے انڈر آ جائے؟ اگر آپ کا ہاتھ آپ کے مائنڈ کے انڈر ہے, اگر آپ کا کھانا پینا دانت آپ کے مائنڈ کے انڈر ہے, تو آپ کا برین آپ کے مائنڈ کے انڈر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آخر برین کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مائنڈ کے اوپر سپریمیسی جتائے؟ اور یہ اصل مسئلہ ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈر میں اور تھاٹ ڈس آرڈر میں اور او سی ڈی میں. زیادہ تر جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی کسی نیگلیجنس کی وجہ سے برین کو چھا جانے کا موقع دیتے ہیں مائنڈ کے اوپر. ہم سافٹ ویئر کو نیچے کر دیتے ہیں اور ہارڈ ویئر کو اوپر کر دیتے ہیں. اور ہوتا یوں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر زیرو ہوتا ہے, جبکہ اس کا برین اس کے جسم کے سائز کے مطابق کافی بڑا ہوتا ہے. ایک نوجوان آدمی کا برین اتنا بڑا نہیں ہوتا تناسب کے لحاظ سے. جسم کا وزن اگر 70 کے جی ہے تو برین کا وزن 1.5 کے جی ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ جو کہ 7 پاؤنڈ کا ہوتا ہے, اس کا جو برین ہے وہ تقریباً 1.5 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ریشو کیا بنتی ہے. تو بعد میں برین کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے اور 25 سال کے بعد رک جاتی ہے. لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فری ٹو گرو ہے فار لائف. وہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد, چند ماہ کے بعد وہ بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے باتیں, اور اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا بہت بولنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ اسے کچھ باتیں سمجھاتے ہیں. تو اس طرح ایک ماسٹر مائنڈ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر وہ اسکول جاتا ہے, پھر وہ ٹی وی دیکھتا ہے, کارٹون دیکھتا ہے, تو اس کو سمجھ لگتی ہے کہ میں کون ہوں اور میرا دوسرے انسانوں سے کیا رشتہ ہے. پھر وہ فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ میرا کلین ہے, یہ میرا کلین نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ جن لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے ان کے ساتھ وہ منہ نہیں موڑتا, لیکن کوئی اور ہو تو وہ منہ موڑتا ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو مائنڈ ہے جسے ہم ماسٹر مائنڈ کہہ رہے ہیں, یہ ہم عموماً 25 سال کے بعد جب ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں تو مائنڈ کی ڈیولپمنٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں.
اور عموماً لوگ کہتے ہیں بڈھے طوطے نہیں پڑھتے، 40 سال 50 سال ہے تو بڈھے طوطے نہیں پڑھتے، حالانکہ بڈھے طوطوں کو ہی سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جن کا پروفیشن ایسا ہو کہ پڑھے بغیر ان کا گزارا ہی نہ ہو۔ دل تو نہیں کچھ کہتا، لیکن کہتے جی فرحان بڑا برینی آدمی ہے، تو ہر کوئی برینی ہے، ابھی کون ہے جو برین لیس ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ اپنے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سنا کہ بہت بڑے مائنڈ کا آدمی ہے، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ماسٹر مائنڈ، دیکھیں انسان تو اس طرح سے نہیں ریلیٹ کرتا۔ انسان کو صرف 2500 سال پہلے پتہ چلا تھا کہ سوچنے کی جگہ سر کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی کی بڑی بات ہے، لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے، جسے ہم کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں مغز کو یا کچھ اس طرح کرتے ہیں، لیکن کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ دلچسپی لی کہ میں پتہ کروں کہ میرا برین کیسے کام کرتا ہے؟ آپ میں سے کبھی دیکھیں اتنا کچھ آپ دلچسپی لیتے ہیں، آپ مختلف چیزوں کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے گوگل پہ لکھا کہ میں برین کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، برین کے امپورٹنٹ حصے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وچ از ویری ایزی؟ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کوئی ہیزیٹیٹ کریں، آپ بڑے آرام سے اپنے گوگل پہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے برین کی تصویر چاہیے، اور اس تصویر میں پھر لیبلنگ ہوگی، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حصے کی تصویر چاہیے۔ 1 گھنٹے میں آپ برین کے بارے میں کافی کچھ جان لیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برین کیسے کام کرتا ہے، تو آپ اس کے کام کاج کو اچھا مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کک کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا صلاحیت چاہیے؟ پتا ہوگا کھانے کیسے پکے، اور پلس مینجمنٹ کا پتہ ہو، پلس آپ کو پتہ ہو کہ کھانا پکانا کس چڑیا کا نام ہے، تھوڑا بہت اس کام کے بارے میں جانکاری، تھوڑا بہت مینجمنٹ کی سکل، تو کیا برین کو سٹڈی کرنا، خاص طور پر اگر کسی بندے کو موڈ خراب رہتا ہے، خیال خراب رہتا ہے، سپرسٹیشنز ہوتے ہیں، او سی ڈی ہوتی ہے، تو برین کو سٹڈی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر معدہ خراب رہتا ہے تو معدے کو سٹڈی کر لے تھوڑا سا، ضروری نہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، پر آپ کی مشینری ہے، گاڑی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، انجن کے بارے میں تھوڑا بہت، کتنے لوگ ہیں جن کو گاڑی کے انجن کے بارے میں پتہ ہے کیسے کام کرتا ہے، اور گاڑی کے جو روشنیاں ہوتی ہیں اس کے لیے بجلی کہاں سے آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ساری آپ کو پتہ ہے، اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ کبھی برین کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے بارے میں سوچا؟